مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلما اما بعد ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے محترم دوستو، میری ماں اور میری بہنوں، الحمدللہ اللہ رب العزت کی کرم اور فضل اور احسان سے آج تیسری مرتبہ اردو زبان میں لب کشائی کا موقع مل رہا ہے۔ آج آپ کے سامنے میں ایک احادیث مبارکہ لایا ہوں جسے احادیث جبرائیل بھی کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں دو قیامت کی بڑی نشانیاں بتائی ہیں، وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے صحیح سمجھانے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس احادیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ اس وقت ایک شخص آیا جس کا لباس بہت سفید تھا اور بال بہت کالے تھے، شدید کالے تھے، اور وہ آیا اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، اور اس پر سفر کے آثار بھی نظر نہیں آئے تھے۔ کہیں دور دراز سے آئے ہو تو سفر کے آثار نظر آتے، اس پر سفر کے آثار بھی نظر نہیں آئے تھے۔ تو یہ جو میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں اسے احادیث جبرائیل بھی کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم کا پورا خلاصہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف میں ہے، اس وجہ سے ہی سورۃ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ اس طرح یہ احادیث بھی ایسی ہے کہ اس کا پورا خلاصہ احادیث مبارکہ اس حدیث میں ہے، اس وجہ سے اس احادیث مبارکہ کو ام السنہ کہا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ شخص اور اپنے زانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زانوں سے ملا کر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی زانوں پر رکھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ مجھے خبر دیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں۔ تو میرے پاک امام الانبیاء سرتاج الانبیاء سرور کونین نے فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ وہ شخص گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک لہ ہے، اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اور وَتُقِيمَ الصَّلَاۃ نماز قائم کرے، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاۃ زکوٰۃ ادا کرے، وَتَصُومَ رمضان رمضان کے روزے رکھے، وَتَحَجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اور حج کرے، بیت اللہ جائے اگر اس سے طاقت ہو تو، یعنی مالدار ہو تو پھر حج بھی کرے، اس پر فرض ہے مالدار پر۔ اور جب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیا تو وہ شخص کہنے لگا، وہ شخص کون تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھا، وہ انسانی شکل میں آیا تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا صدقت، آپ نے سچ فرمایا، آپ نے صحیح فرمایا۔
صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے، سوال بھی کرتا ہے، پھر ان جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ان جوابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، عجب میں پہ گئے۔ اور دوسرا سوال کیا، یا محمد اخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ ایمان کسے کہتے، ایمان کیا ہے؟ میرے پاک امام الانبیاء نے فرمایا، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، کہ ایمان ہو اس کا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اس کے ملائکوں پر، آسمانی کتابوں پر، جو اس کی کتاب نازل ہوئی کتابوں پر، اور آخرت والے دن پر، قیامت والے دن پر اس کا ایمان ہو۔ دوسری نمبر بات، آخرت والے دن پر اس کا ایمان اور یقین ہو، اور وہ تؤمن بالقدر و خیرہ و شرہ، اور اس کی برائی اور اس کی خیر و برائی میں اس کا ایمان ہو کہ یہ تقدیر ہے، یہ بھلائی بھی ہے، یہ برائی بھی ہے، یہ تقدیر میں لکھا گیا ہے، اسی لیے مجھے ملا ہے۔ قال صدقت، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے سچ فرمایا، ٹھیک فرمایا۔ اور تیسرا سوال کیا کہ یا محمد اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی تم عبادت ایسے کرو کہ دل کی آنکھوں سے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی گمان ایسے کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ گمان اور یہ نہیں حاصل ہوتا، یہ صورت حاصل نہیں ہوتی، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، پھر تم نہیں، أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، ایسے عبادت کرو کہ اللہ پاک کو تم دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ صفت حاصل نہیں ہوتی، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ صفت حاصل نہیں ہوتی تو پھر فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر یہ تصور کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو، نماز میں ایسے کھڑے رہو کہ اللہ کو میں دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور یہ بھی بات حاصل نہ ہو تو پھر عبادت ایسے کرو کہ اللہ مجھے تو دیکھ رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں احسان۔ اور تیسری بات، آخری سوال، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، یا محمد اخبرنی عن الساعہ، یا رسول اللہ مجھے خبر دیں، مجھے باخبر کریں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میرے پاک امام الانبیاء نے فرمایا، مل مسعول عنہا بأعلم من السائل، میرے پاک امام الانبیاء سرتاج الانبیاء نے فرمایا کہ جتنا تجھے پتا ہے کہ قیامت کو اللہ جانتا ہے، اتنا مجھے بھی پتا ہے کہ قیامت کو اللہ جانتا ہے۔ پھر کہا کچھ نشانیاں بتا دیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 باتیں فرمائی۔ پہلی بات، قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی 2 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ نمبر پہلی، ان تلد الامۃ ربتہا، بانی اپنے مولا کو جنے گی، یعنی غلامہ اپنے مولا، اپنے آقا کو جنے گی۔ علماء نے اس کا مطلب لکھا ہے کہ والدین کی نافرمانیاں اتنی بڑھ جائیں گی کہ ان کی حیثیت غلاموں اور نوکروں جیسی ہوگی، اور ان کے اولاد کی حیثیت ایسے ہوگی جیسے کہ وہ بادشاہ ہیں، حکمران ہیں اور آقا بن کے بیٹھے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑی نشانی بتائی ایک۔
کہ والدین کی نافرمانی اتنی بڑھ جائے گی کہ ان کی حیثیت، ان کی اس گھر میں حیثیت نوکروں غلاموں جیسے کہ اپنے اولاد کے یہ غلام اور نوکر ہیں، اور ان کی اولاد جیسے کہ وہ ان کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی لاؤ وہ بھی لاؤ یہ بھی لاؤ۔ اللہ معاف فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرما دی کہ قیامت آنے والی ہے۔ آج وہی ماحول ہے، وہی ہے، سب کچھ وہی ہے جو میرے پاک امام الانبیاء فرما گئے۔ آج وہی سب کچھ چل رہا ہے۔ اللہ کی قسم، اے نوجوانوں، اپنی ماں اور باپ کی خدمت کرو، ان کو مت ستاؤ۔ یاد رکھنا، اگر تمہارے اعمال کتنے بھی اچھے ہوں، تم کتنے بھی نمازی ہوں، کتنے بھی تہجد گزار ہوں، لیکن ماں باپ تم سے راضی نہیں، اللہ تم سے راضی قطعاً نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ خدا کی قسم، اگر تم اپنے ماں باپ کو ستاتے ہو، اگر تم اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام نہیں کرتے، تم ان کو راضی نہیں رکھتے، پھر کتنے بھی تہجد پڑھ لو، پھر کتنے بھی نمازاں پڑھ لو، پھر کتنے بھی روزے رکھو، پھر کتنے بھی صدقات خیرات فطرات کرو، لیکن اللہ تم سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنا۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہ مولوی کوئی پیر فقیر کا بیان نہیں ہے، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پڑھ رہا ہوں۔ رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضامندی تمہارے والد کی رضامندی میں سے ہے۔ تو چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو تو پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر۔ اگر اللہ کو ناراض کیا تو اس سے پہلے یہ، اگر تم سے اللہ راضی ہے، اللہ ناراض ہے، تو پہلے یہ سوچ لی کہیں مجھ سے ماں باپ تو ناراض نہیں کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے مجھ سے۔ اگر ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض، اگر ماں باپ راضی تو اللہ راضی۔ یہ احادیث مبارکہ ہے میرے پاک پیغمبر کی۔ تو اسی لیے میرے دوستو، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کریں۔ دوسری بات، میرے پاک پیغمبر نے دوسری قیامت کی نشانیاں بتا دی۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، ننگے بدن، ننگے پاؤں، جنگل میں بکریاں چرانے والے، اور آ کر شہر میں بڑی بڑی بلڈنگیاں، بڑے بڑے محلات بنائیں گے، بڑے بڑے، اور اس پر فخر کریں گے۔ جس کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہوتا، وہ آ کر بڑی بڑی محلات اور بلڈنگیاں بنائیں گے اور اس پر فخر کریں گے، اس پر فخر کریں گے کہ واہ، یہ یوں ہے، یہ ہم نے کیا، یہ سب کچھ میرے پاک پیغمبر نے یہ سب بتا دیا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں قیامت قریب، والدین کی نافرمانیاں دیکھیں، جسے ان نوکر ہے، نوکر، تم نے اس کو نہیں جنا بیٹے، اس نے تم کو جنا ہے۔ خدا کے بندے، سبب تو تمہارے ماں باپ بنے ہیں۔ سورۃ لقمان میں اللہ پاک نے ارشاد فرمائے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، سورۃ لقمان میں بھی ہے، سورۃ عنکبوت میں بھی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کی فرما برداری، اس سے حسن سلوک کرے، اور دنیا میں وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو میرے دوستو، اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے والدین کی فرما برداریاں سیکھیں۔ میرے پاک امام الانبیاء نے قیامت کی دو بڑی نشانی بتا دی کہ ان تلد الامۃ ربتها، کہ والدین کی نافرمانیاں اتنی بڑھ جائے گی کہ ان کی حیثیت ان نوکروں جیسی ہوگی، اور ان کی اولاد اور آقا اور غلام اور آقا اور سردار بن کے بیٹھے ہوں گے۔ اور دوسری نمبر پر نشانی بتائی کہ ننگے بدن، ننگے پاؤں، بکریاں چرانے والے، جس کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہوتا،
وہ آ کر شہر میں بڑی بلڈنگیں بنائیں گے اور بڑے بڑے محلات بنائیں گے اور اس پر فخر کریں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور ہمیں خوش و خرم رکھے اور اپنے بارگاہ الہی میں مقبول اور منظور فرمائے۔ میں نے جو کہا، آپ نے جو سنا، اللہ پاک اپنی بارگاہ الہی میں مقبول منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔